بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، صرف بطرال صحیح کے ابواب کے قوانین شروع کرنے سے پہلے اس کا جو پہلا قانون ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم چند اہم باتیں سمجھیں گے جس سے ہمیں وہ قانون صحیح طور پہ سمجھ آئے گا۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے، کیونکہ یہ قانون جمع اقصا اور تصغیر بنانے کے متعلق ہے، تو پہلے ہم جمع اقصا کو بنانے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں اور تصغیر بنانے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہمیں جمع اقصا بنانے کا طریقہ معلوم ہوگا اور تصغیر بنانے کا طریقہ معلوم ہوگا تو پھر ہمیں یہ قانون اپلائی کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، یعنی اس قانون کو ہمارے استعمال کرنے میں ہمیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ تو آئیے بلا توقف ہم سب سے پہلے جمع اقصا بنانے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی اسم ہے جس سے آپ جمع اقصا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ جمع اقصا کا مطلب آسان ہے۔ جمع اقصا کا مطلب ہے ایسی جمع جس کے بعد مزید جمع نہ بن سکے، یا پھر اس کو دوسرا نام یہ بھی کہتے ہیں جمع الجمع، یعنی جمع کی جمع، تو اس کو بھی جمع اقصا کہتے ہیں، جمع منتہی الجموع بھی کہتے ہیں۔ اب جمع اقصا بنانے کا طریقہ نہایت ہی سادہ آسان، اس کے بنانے کا کوئی بھی اسم ہے، اگر آپ اسے جمع اقصا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو پہلا جس اسم سے آپ جمع اقصا بنانا چاہتے ہیں اس کے پہلے حرف کو بھی آپ فتح دے دیں، یعنی زبر دے دیں، دوسرے حرف کو بھی فتح دے دیں یعنی زبر دے دیں، یعنی پہلے دونوں حرفوں کو آپ نے فتح دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی طرف سے یہ کام کرنا ہے، وہ یہ کام کرنا ہے کہ ایک علامت ہوتی ہے جمع اقصا کی جس سے آپ پہچانیں گے کہ یہ کلمہ جمع اقصا ہے، وہ ہے الف جمع اقصا کی علامت جو ہوتی ہے وہ آپ تیسرے نمبر پر اپنے پاس سے لگا دیں گے، اس کلمے کے اندر ایڈجسٹ کر دیں گے، آپ تیسرے نمبر پہ اس اسم کے اندر الف علامت جمع اقصا لگا دیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہ بات کہ وہ جو کلمہ جس سے آپ جمع اقصا بنا رہے ہیں اس کے بعد اس میں کتنے حرف باقی بچتے ہیں، ایک، دو یا تین، کتنے حروف باقی بچ گئے ہیں؟ ایک تو ہو نہیں سکتا، اس میں کم سے کم دو حرف ہوں گے یا تین حرف ہوں گے، یعنی جو بقایا الف اقصا جمع اقصا کی علامت جمع اقصا کے بعد بچیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر دو حرف ہیں باقی بچے ہوئے تو پہلے کو کسرہ دینا ہے اور دوسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے، یعنی جیسے ہے ویسے ہی رہنے دیں۔ اور اگر تین ہے تو پہلے کو آپ کسرہ دے دیں، دوسرے کو یا سے بدل دیں اور تیسرے کو اپنی حالت میں چھوڑ دیں، یعنی جس طرح ہے اسی طرح رہنے دیں۔ اب ایک چیز آپ نے خصوصاً یہاں نوٹ کرنی ہے جو سمجھنے کے قابل ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جس کلمے سے آپ جمع اقصا جس اسم سے بنا رہے ہیں اس کے اندر جو باقی بچنے والے حروف ہیں ان میں جو تا، گول تا جو ہے علامت کی ہوتی ہے اس کو شمار نہیں کرنا، یہ اس طرح کی جو علامات ہیں ان کو شمار نہیں کرنا۔ آپ اس کی ایک آسان سی میں مثال دے کے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے مسجدون، آپ اس سے جمع اقصا بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، میم جو پہلا حرف ہے اس کو زبر دے دو، اس کے بعد سین دوسرے نمبر والا حرف ہے اس کو بھی زبر دے دو، یعنی پہلے دونوں حرفوں کو اپنی طرف سے فتح دے دو، یعنی ماسا لفظ ہو جائے گا۔ پہلے تھا نا مس، یہ دو میم پر زبر تھی، سین پر جزم تھی، اب آپ نے میم کو بھی زبر دے دینی ہے، فتح دے دینا ہے، سین کو بھی فتح دے دینا ہے، یعنی ماسا ہو جائے گا۔ اب تیسرے نمبر پر جیم ہے، آپ نے اس کی طرف نہیں جانا، ابھی اس جگہ پہ آپ نے اپنے پاس سے الف علامت جمع اقصا لگانی ہے، تو لفظ ہو جائے گا مسا،
جب لفظ ہو گیا مسا، تو اس کے بعد دیکھیں کہ جو کلمہ جس سے ہم جمع اکثر بنا رہے ہیں اس میں کتنے حرف باقی بچ گئے؟ اس میں ہے دو، ایک ہے جیم، ایک ہے دال، دو ہی حرف باقی بچے ہیں، اور ان میں کوئی گولتا یا علامت نہیں ہے، یہ اس کے اپنے حروف ہیں، اصلی حروف ہیں جن سے وہ بنا ہوا ہے، جن کے ساتھ اس کی بناوٹ ہے، وہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو اب آپ کے پاس دو ہیں، تو قانون کے مطابق آپ پہلے کو کسرہ دے دو، یعنی جیم کو کسرہ دے دو، دوسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یعنی حالت پر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو۔ اب کیا ہو جائے گا؟ جیم کو کسرہ کیا تو لفظ ہو گیا مساجد، جب دال کو اپنی حالت پر چھوڑا تو مساجدن ہو گیا۔ لیکن ایک قانون اور بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ آپ نحویر میں پڑھیں گے کہ نحویر کے اندر یہ قانون آپ پڑھیں گے کہ جو بھی غیر منصرف ہے، کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی۔ اب جمع منترجمو بھی کہ جتنے بھی یا جمع اکثر جو بھی ہے کلمہ، وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پکا غیر منصرف ہے، تو آپ نے اس کو تنوین نہیں دینی، تو اس لیے دن نہیں پڑیں گے، مساجد دو، یعنی تنوین غیر منصرف ہونے کی بنیاد پر ہم ہٹا دیں گے تو لفظ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو تین حرف باقی بچے ہیں، اس کی مثال ہے مصباحن، مثال کے لفظ ہے، اس کا معنی ہے چراغ، مصباحن چراغ، لائٹ، جو بھی آپ بلب ہے اس کو کہیں، جو چیز بھی آپ اس کو مصباحن کہتے ہیں، چراغ للٹین بھی ہے تو اس کو بھی آپ مطلب دیا ہے، کوئی چیز بھی آپ اس کو مصباحن کہیں گے۔ تو مصباحن، اب اس سے آپ بنائیں جمع اکثر، پہلے آپ میم کو فتح دے دیا، سواد کو بھی فتح دے دیا، یعنی ماسا ہو گیا، لفظ ہو گیا ماسا، یعنی کسرہ ختم کر دیا، مس نہیں پڑھا، اب ماسا پڑھ رہے ہیں۔ اب تیسری جگہ اپنے پاس سے ہم نے الف علامت جمع اکثر لگا دی، تو وہ ہے الف، تو کیا ہوا مسا۔ اب پیچھے دیکھیں تین حرف بچے ہیں، با، الف، ہا، تو اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے با کو دو دیا کسرہ، پہلے کو کسرہ دینا ہے، اب تین حرف بچے ہوئے ہیں نا، تو وہ قانون لگانا ہے، دوسرے کو ہم نے یا سے بدل دینا ہے، تو ہو جائے گا مسابیح، اور تیسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے تنوین، میں نے ابھی بتایا کہ تنوین اس پر نہیں آ سکتی، تو پڑھ دیں گے مسابیح، مسابیح، یعنی ہم اس میں کوئی تبدیلی تیسرے کلمے میں نہیں کریں گے، یا اگر دو حرفی ہے تو دوسرے کلمے میں نہیں کریں گے، تین حرفی ہے تو تیسرے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، تو مصباح سے لفظ ہو جائے گا مصابیح، یعنی بہت سارے چراغ، بہت سارے دیے، بہت ساری بلب، جتنی بھی لائٹیں ہیں بہت ساری، تو اس کے لیے ہم مصابیح کا لفظ استعمال کریں۔ تو یہ ہمارے پاس جمع اکثر بنانے کا طریقہ ہو گیا۔ کوئی بھی لفظ اٹھائیں آپ اس سے جمع اکثر بنائیں، اس کے یہی طریقہ ہے، جب وہ کلمہ صحیح ہو، کلمہ صحیح ہو، اس سے بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ صحیح کی تعریف آپ سر بھائی میں پڑھ چکے ہیں کہ صحیح کیا ہوتا ہے، اور مثال، اجوف، معموز، مضاف، یہ سارے کیا ہوتے ہیں، یہ آپ سر بھائی میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اس بات کو آپ سامنے رکھیں تو اس طریقے سے آپ لفظ، جس طرح دیکھیں مشرق ان لفظ ہے، اسے آپ بنانا چاہیں جمع اکثر تو آپ اسی طریقے سے بنائیں، میم کو زبر دیں، فتح دیں، شین کو بھی فتح دیں، پھر الف علامت جمع اکثر لگا دیں، تو لفظ ہو جائے گا مشا۔ اب دو حرف پیچھے بچ گئے را اور قوا، تو ہو جائے گا مشارکو، ٹھیک ہے جی، را کو کسرہ دے دیں، قاف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، یعنی تنوین نہیں دینی، جیسے وہ ہے اس پہ آپ تبدیلی کوئی کوشش نہ کریں، آپ اس پہ فتح، کسرہ، مطلب جو ہے رفع، وہ آپ نہ دیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، جو اس کی ہے علامت رفع یا نصب یا جر جو بھی ہے رہنے دیں، صرف تنوین نہیں دینی اور کسرہ اس پر نہیں دینا، کسرہ بھی اس پر نہیں آ سکتا کیونکہ جمع اکثر ہے، تنوین بھی نہیں آ سکتی، یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو لفظ ہو جائے گا مشارکو۔ کچھ حالتیں ہیں جن میں کسرہ آ جاتا ہے غیر منصرف پر، وہ آپ نامیر میں تفصیل سے پڑھیں گے، اس کی طرف یہاں ہمارا اس کے مطابق ہمارا لیکچر نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو اب بات ہمارے سامنے یہ نکل آئی، اسی طریقے سے آپ مغرب ان کی بنا لیں، مشرق ان کی بنا لیں، مدرب ان کی بنا لیں۔ اب ایک چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دیکھیں، مد ریبتن لفظ ہے، مد ریبتن، جو میں نے آپ کو چیز بتائی تھی اس کی ایک مثال دے رہا ہوں
کہ جب تا آ جائے گول یا کوئی علامت آ جائے تو اس کو آپ نے نہیں گنتی میں شمار کرنا. مد ریبتن، اس سے آپ جمع اکثر بنائیں، میم کو زبر دے دی، دعات کو بھی زبر دے دی، مدا مادا ہو گیا. اور پھر الف علامت جمع اکثر لگا دی تو مدا ہو گیا. اب پیچھے آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ماد و ریبتن تھا تو را با گول تھا. آپ کہیں گے 3 حرف ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا گول تا جو ہے یعنی جو علامت ہے انیس کی، اس کو آپ نے شمار نہیں کرنا. تو یعنی اب آپ پیچھے کتنے حروف ہیں؟ 3 نہیں ہے بلکہ 2 ہیں. ان کے لیے آپ نے 2 والا قانون لگانا ہے، یعنی را کو کسرت دے دیں اور با کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، مدار بو ہو جائے گا. یعنی با پر ضمہ جو آخر میں آتا ہے اور تنوین نہیں آئے گی. اب اس مدر بطن کی بھی جمع اقسا آئے گی مدار بو. تو یہ چیز خصوصاً ذہن میں رکھنی ہے، غلطی آپ نہ کر بیٹھیں، یعنی 2 کو 3 نہ سمجھ بیٹھیں. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے جس سے آپ جس لفظ کی چاہیں، یعنی جو صحیح لفظ ہو اس کی آپ جس طریقے سے چاہیں آپ اچھے طریقے سے اس کی جمع اقسا بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ اپنا قانون اور اس کی آپ مثالیں اپنے سامنے رکھیں، ان مثالوں کو کے اوپر آپ مثالوں سے اس قانون کو لگائیں. جب قانون جو بھی ہوگا جب تک آپ اس کا اجرا نہیں کریں گے، یعنی جا کر اسے کہیں نہ کہیں پریکٹس نہیں کریں گے، اس کو جاری نہیں کریں گے، تو آپ قانون رٹ بھی لیں یاد بھی کر لیں تو آپ کو یاد کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس قانون کو کہیں جا کے اپلائی نہیں کریں گے. اپلائی کریں گے، استعمال کریں گے، اجرا کریں گے، یعنی جاری کریں گے، اس کا اجرا کریں گے، بار بار کوشش کریں گے، تو پھر وہ قانون آپ کو ازبر ہو جائے گا. ہمارے طلباء کیا کرتے ہیں، تمام طلباء یہ ذہن میں بات رکھیں کہ ہمارے طلباء قانون رٹتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، یعنی اس کو بار 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 پڑھ کے یاد کرتے ہیں، ذہن میں بٹھاتے ہیں. تو قانون یاد رکھیں، قانون جو ہے بار بار رٹنے سے یاد کرنے سے یاد نہیں ہوتا یا اس کی سمجھ نہیں آ جاتی. قانون بار بار اپلائی کرنے سے، جاری کرنے سے، اجرا کرنے سے، اس کو لاگو کرنے سے، جہاں وہ لگ رہا ہے اس کو لگانے سے یاد ہوتا ہے. یعنی جب آپ قانون کسی نہ کسی مثال پہ بار بار لگائیں گے، لگاتے جائیں گے، لگاتے جائیں گے، تو قانون خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گا. یعنی جب اجرا کرنا آ گیا تو قانون خود بخود یاد ہو گیا، سمجھ آ جائے گی. یعنی ایک بار آپ کے وہ ذہن میں آ جائے وہ چیز اور اس کی پھر پریکٹس کریں تو پھر وہ ذہن میں آ جائے گا. تو اسی طریقے سے آپ نے جمع اقسا کے قانون کی پریکٹس کرنی ہے. جو میں نے 2 لفظوں کی مثال دی، 3 کی دی، 4 کی دی، آپ نے اس طرح کے سینکڑوں لفظ نکالیں. 2 4 مثالوں سے کام نہ لیں بلکہ سینکڑوں مثالیں لیں. سینکڑوں مثالیں لیں گے تو پھر آپ کو اس کی اچھے طریقے سے قانون بھی یاد ہو جائے گا اور کہیں بھی وہ لفظ آئے گا تو آپ کو اس کو اپلائی کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. منٹوں سیکنڈوں میں بلکہ وہ لفظ آپ کے ذہن میں گھومے گا اور اس کی یعنی آپ کو اس طرح اتنی تفصیل سے پہلے حرف کو فتح دیں، دوسرے کو فتح دیں، کسی جگہ علامت جمع اکثر لگائیں، اتنی باتیں کرنے کی ضرورت یا سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جب بار بار آپ پریکٹس کریں گے تو فوراً ذہن اس کو مطلب لمحوں کے اندر پل بھر میں وہ جمع اکثر بنا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. لیکن بشرطے کہ آپ جب بار بار پریکٹس کریں گے، اس لیے آپ لفظ ڈھونڈیں، کوئی بھی لفظ صحیح اپنے سامنے رکھیں اور جمع اقسا اس پہ کا جو قانون جو میں نے آپ ہی بتایا اس کو اپلائی کریں. جب جمع اقسا کا قانون آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا. آج کے سبق کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید ہم آگے تصغیر کے بارے میں پڑھیں گے اور مدہ کے بارے میں پڑھیں گے.